العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر إذ أخذنا من النبيين ميثاقهم حين أخرجوا من صلب آدم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم بأن يعبدوا الله ويدعوا الناس إلى عبادته. وذكر الخمسة من عطف الخاص على العام. وأخذنا منهم ميثاقا غليظا شديدا بالوفاء بما حملوه وهو اليمين بالله تعالى. ثم أخذ الميثاق ليسأل الله الصادقين عن صدقهم في تبليغ الرسالة تبكيتا للكافرين بهم. وأعد تعالى للكافرين بهم عذابا أليما مؤلما هو عطف على أخذنا. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم حين أخرجوا من صلب آدم كالذر جمع ذرة وهي أصغر النمل. اور ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا تھا جب کہ ان کو آدم علیہ السلام کی پشت سے چھوٹی چونٹیوں کے مانند نکالا گیا تھا. ذرتن کی جمع ہے نہایت چھوٹی چونٹی کو کہتے ہیں. اور بالخصوص آپ سے اور نوح علیہ السلام سے اور ابراہیم علیہ السلام سے اور موسیٰ علیہ السلام سے اور عیسیٰ ابن مریم سے عہد لیا تھا یہ کہ اللہ کی بندگی کریں گے اور لوگوں کو اس کی بندگی کی طرف دعوت دیں گے. اور تخصیص کے طور پر ان 5 انبیاء علیہ السلام کا ذکر عطف خاص علی العام کے قبیل سے ہے. اور ہم نے ان سے ذمہ داری کو پورا کرنے کا نہایت پختہ عہد لیا تھا. اور وہ میثاق اللہ تعالیٰ کی قسم تھی تاکہ اللہ ان سچوں سے تبلیغ رسالت کے سلسلے میں سچ کے بارے میں دریافت کرے ان کے منکرین کو لاجواب کرنے کے لیے. اور کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے یعنی تکلیف دہ. اس کا عطف اخذنا پر ہے. آیت مذکورہ میں جو انبیاء علیہ السلام سے عہد و قرار لینے کا ذکر ہے وہ اس اقرار عام کے علاوہ ہے جو تمام مخلوق سے لیا گیا تھا. جیسا کہ مشکات میں بروایت امام احمد مرفوعاً آیا ہے کہ خصوا بمیثاق الرسالة والنبوة وهو قوله تعالى وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ. یہ عہد انبیاء سے نبوت و رسالت کے فرائض ادا کرنے اور باہم ایک دوسرے کی تصدیق اور مدد کرنے کا عہد تھا. جیسا کہ ابن جریر اور ابن ابی حاتم وغیرہ نے حضرت قتادہ سے روایت کیا ہے. اور ایک روایت میں اس عہد نامہ میں یہ بھی شامل تھا کہ وہ سب اس کا بھی اعلان کرے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ لا نبی بعدہ. محمد اللہ کے رسول خاتم النبیین ہے. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اور یہ میثاق انبیاء بھی ازل میں اسی وقت لیا گیا تھا جب عام مخلوق سے الست بربکم کا عہد لیا گیا تھا. صاحب روح المعانی ایسا ہی فرماتے ہیں. انبیاء کے عام ذکر کے بعد ان میں سے 5 انبیاء کا خصوصی ذکر
ان کے اس خاص امتیاز و شرف کی بنا پر کیا گیا جو ان کو زمرہ انبیاء میں شامل ہے، اور ان میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم کیا گیا، حالانکہ آپ کی بعثت سب کے بعد ہے۔ اس کی وجہ خود حدیث میں بیان کی گئی، کنت اول الناس فی الخلق وآخرہم فی البعث۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ تمام انبیاء میں افضل ہے، اس لیے ذکراً بھی آپ کو مقدم کر دیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود من الکفار متحزبون ایام حفر الخندق فأرسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها ملائکہ وكان الله بما تعملون بالتاء من حفر الخندق وبالياء من تقريب المشركين بصيرا۔ اے ایمان والو، اپنے اوپر اللہ کے انعام کو یاد کرو جب کہ تم پر کفار کے بہت سے لشکر خندق کھودنے کے ایام میں متحد محاذ بنا کر چڑھ آئے تھے، تو ہم نے ان پر آندھی بھیجی اور فرشتوں کی ایسی فوج بھیجی کہ جو تم کو نظر نہ آتی تھی، اور اللہ تعالیٰ خندق وغیرہ کھودنے کے عمل کو دیکھ رہا تھا۔ تعملون میں تا اور یا کے ساتھ، اور مشرکین کی گروہ بندی متحدہ محاذ کو دیکھ رہا تھا۔ اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم من اعلی الوادی واسفلہ من المشرق والمغرب واذ زاغت الابصار مالت عن كل شيء الى عدوها من كل جانب وبلغت القلوب الحناجر جمع حنجرة وهي منتهى الحلقوم من شدة الخوف وتظنون بالله الظنون المختلف بالنصر واليأس۔ جب کہ دشمن تمہارے اوپر یعنی وادی کے اوپر کی جانب سے اور نیچے کی جانب سے چڑھ آئے تھے یعنی مشرق و مغرب کی جانب سے، اور جب کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی یعنی ہر طرف سے چڑھ آنے والے اپنے دشمن کی طرف لگی ہوئی تھی، اور شدت خوف کی وجہ سے کلیجے منہ کو آنے لگے تھے۔ حناجر حنجرتن کی جمع ہے، حنجرتن حلق کے آخری حصے کو کہتے ہیں، اور تم اللہ کی نسبت مدد اور نا امیدی کے طرح طرح کے گمان کر رہے تھے۔ اس موقع پر مومنوں کو آزمایا گیا تاکہ مخلص غیر مخلص سے ممتاز ہو جائے، اور شدید خوف کے شدید زلزلے میں ڈالے گئے۔ هنالك ابتلي المؤمنون اختبروا ليتبين المخلص من غيره وزلزلوا حركوا زلزالا شديدا من شدة الفزع۔ اس موقع پر مومنین کو آزمایا گیا تاکہ مخلص غیر مخلص سے ممتاز ہو جائے، اور شدید خوف کے شدید زلزلے میں ڈالے گئے۔ هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا۔ واذكر إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ضعف اعتقاد ما وعدنا الله ورسوله بالنصر إلا غرورا باطلا۔ وإذ قالت طائفة منهم أي المنافقون يا أهل يثرب هي أرض المدينة ولم تنصرف للعلمية ووزن الفعل لا مقام لكم بضم الميم وفتحها أي لا إقامة ولا مكانة فارجعوا إلى منازلكم من المدينة وكانوا خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى
سلع جبل خارج المدینة للقتال ويستأذن فريق منهم النبي في الرجوع يقولون إن بيوتنا عورة غير حصينة نخشى عليها قال تعالى وما هي بعورة إن ما يريدون إلا فرارا من القتال ولو دخلت المدينة عليها من أقطارها نواحيها ثم سئلوا أي سألهم الداخلون الفتنة الشرك لآتوها بالمد والقصر أي أعطوها وفعلوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا۔ اور اس وقت کو یاد کیجئے جب کہ منافق اور وہ لوگ جن کے قلوب میں ضعف اعتقاد کا مرض تھا کہہ رہے تھے کہ ہم سے تو اللہ اور اس کے رسول نے نصرت کا محض دھوکے کا وعدہ کیا ہے، اور جب کہ ان میں یعنی منافقوں میں سے ایک جماعت نے کہا اے یثرب والو، یہ مدینہ کے علاقے کا نام ہے، علمیت اور وزن فعل کی وجہ سے غیر منصرف ہے کہ تمہارے لیے ٹھہرنے کا موقع نہیں ہے، مقام میں میم کے ضمہ اور فتحہ کے ساتھ نہ ٹھہرنے کا موقع اور نہ ٹھہرنے کا مقام، اپنے گھروں یعنی مدینہ لوٹ چلو۔ اور یہ لوگ آپ کے ساتھ جہاد کے لیے مدینہ سے باہر جبل سلع تک نکلے تھے، اور ان میں سے بعض لوگ نبی سے یہ کہہ کر واپس لوٹنے کی اجازت طلب کر رہے تھے کہ ہمارے گھر خالی یعنی غیر محفوظ ہے، ہمیں اپنے گھروں کے بارے میں دشمن کا اندیشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں ہیں، ان کا ارادہ قتال سے بھاگ کھڑے ہونے کا ہی تھا، اور اگر مدینہ میں ان کے اوپر اطراف مدینہ سے لشکر چڑھ جائے پھر ان سے داخل ہونے والے فتنے شرک کا مطالبہ کرے تو یہ اس کو منظور کر لے۔ لآتوہا میں مد اور قصر، لآتوہا یعنی اس کو منظور کر لے اور کر گزرے، اور گھر میں بہت ہی کم ٹھہرے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.